تو وہ علم جو ہے وہاں سے لے کے جب دھرتی پہ آئے تو یہاں ضرورت کچھ اور تقاضوں کی تھی، جنت میں اور تقاضے تھے، دھرتی کے اور تقاضے تھے، زمین کے اوپر رہنے بسنے کے لیے وہ چیزیں نہیں تھی جو جنت میں تھی، یہاں تو لباس ضرورت پڑا۔ اب زمین کے اوپر تو کھانے کا تقاضا بھی ہوا، پینے کا تقاضا بھی ہوا، حجامت بنانے کا تقاضا بھی ہوا، تو آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جو تقاضے ہوئے تو پھر رب ذوالجلال نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ میرے آدم کو اور حوا کو اور تعلیم دے کے آؤ۔ وہ تعلیم جو جنت سے لی گئی ہے وہ اس کے نفع اور ہوں گے، فوائد اور ہوں گے۔ اب جو ان کو ضرورت ہے دنیا میں، اس کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں جینے کے لیے ضرورت کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ رب نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، جاؤ ان کو سمجھا کے آؤ کہ اپنی حجامت یوں بناؤ۔ تو سب سے پہلے حجامت آدم علیہ السلام کی جبرائیل علیہ السلام نے خود بنائی، ناخن کاٹے، اور اس کے بعد گندم کے دانے جو جنت سے لائے گئے، عنبر کھجور سے بڑے تھے، ان کو زمین پہ ڈالا تو ان میں سے گندم تیار ہو گئی۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا یا باری تعالیٰ یہ کس لیے؟ فرمایا اب تم نے یہی دنیا میں رہنا ہے تو آپ کی معاش کا ذریعہ بھی زہیں سے اگنا ہے، اور یہ ہے کاشتکاری، یعنی کاشتکاری کا علم دنیا میں پہلے دیا۔ اور کپڑا جو ہم نے پہننا تھا آدم علیہ السلام کی اولاد نے، تو اس کے بننے کا، سینے کا، پہننے کا سلیقہ جبرائیل علیہ السلام نے حضرت حوا علیہ السلام کو آ کے سکھایا کہ اس طریقے سے کپڑا بناؤ اور اس کو اپنے ننگ کو چھپا کے رکھو۔ تو یہ تعلیم وہاں بھی دی گئی، وہاں بھی دی گئی، یہاں بھی دی گئی۔ پھر اس تعلیم کا دنیا کے اندر بڑھتا گیا نظام، اور وہ بڑھتے بڑھتے آدم علیہ السلام نے تو 300 سال جستجو ہی نہیں کی کسی چیز کے حصول کی، سوائے اس بات کے کہ میرا رب میرے ساتھ کسی طرح راضی ہو جائے۔ 300 سال آدم علیہ السلام دھرتی پہ گشت کرتے رہے، اور ایک ایک جگہ پہ جا کے اللہ کو راضی کرتے رہے، مناتے رہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ساری دنیا کے انسانوں کے اولاد آدم کے آنسو اگر جمع کیے جائیں تو ان کے آنسو کم ہو جائیں گے، اور اکیلے آدم کے آنسو پھر بھی بڑھ جائیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر آدم علیہ السلام کے آنسو جمع کر دیے جائیں تو دریا اور نہریں بہہ جائیں۔ یہ کس لیے رونا تھا؟ یہ دنیا کے علم کے لیے نہیں، ضروریات زندگی کے لیے نہیں، بلکہ رب کو راضی کرنے کے لیے تھا کہ رب کسی طرح راضی ہو جائے۔ جب 300 سال کے بچھڑے ملے عرفات کے میدان کے اندر، عرفات کو عرفہ اسی لیے کہتی ہیں کہ ان دونوں نے ایک دوسرے کو وہاں پہچانا ملاقات میں نہیں، نظر پڑ گئی، ملاقات ہو گئی، لیکن پہچانا نہیں کہ یہ میری بیوی ہے۔ حوا نے نہیں پہچانا کہ یہ میرا خاوند ہے، انہوں نے ادھر منہ کر لیا، انہوں نے ادھر منہ کر لیا، کیونکہ دونوں کو ایک ہی فکر تھی کہ ہم سے بھول ہوئی، جب تک رب راضی نہیں ہوتے ہم ادھر ادھر کی سوچیں گے ہی نہیں۔ جب رب نے ان کے اس حال کو دیکھا، فرمایا کہ آدم مجھے یقین ہے کہ تو میری محبت میں فنا ہو گیا، جا آدم یہ کلمات تو پڑھ لے۔ پھر ان کو علم دیا، ایک نئے جملے ان کے اوپر القاء کیے گئے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جب یہ آیت، یہ کلمات انہوں نے دعائیہ ادا کیے، اجتماعی تھے، انفرادی نہیں تھے۔ اس کا مقصد ہے پہلی دعا جو آدم کی دنیا میں قبول ہوئی وہ اجتماعی دعا قبول ہوئی ہے۔ آج بھی ہمارے علماء کیا کہتے ہیں، صلحاء کہتے ہیں کہ جب بھی آپ لوگ دعا مانگو تو اجتماعی دعا مانگا کرو، اور اجتماعی عمل اور اجتماعی دعا اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ تو یہ کلمات رب نے خود پڑھوائے، تو آدم سے اور حوا سے رب دونوں سے راضی ہو گئے۔ جب رضا ملی، رب جیسی ذات جس سے راضی ہو جائے، اس کی خوشی کا عالم کیا ہوگا؟ کوئی بیوی کو راضی کر لے اس کی خوشی نہیں ہوتی، اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ کوئی بیٹے کی طرف سے خوش ہوتا ہے، کوئی باپ کی طرف سے خوش ہوتا ہے، آپ کو اس خوشی کا اندازہ نہیں جس خوشی میں اللہ بندے سے راضی ہوتا ہے۔ آدم علیہ السلام اتنی خوش ہوئے کہ اس خوشی کے اندر جب انہوں نے مڑ کے دیکھا تو بیوی کی پہچان بھی آ گئی۔
بیوی کو خاوند کی پہچان بھی آ گئی، دونوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا۔ پھر دکھڑے نہیں بانٹے بیٹھ کے 300 سال تو نے کیسے گزارے، میں نے کیسے گزارے، تو نے کتنی جنگل عبور کیے، کتنی دریا عبور کیے، میں نے کتنی عبور کیے، کوئی کہانی نہیں پوچھی، بلکہ اس سرٹیفکیٹ کے ملنے کے بعد، رضا کے سرٹیفکیٹ کے حاصل ہو جانے کے بعد، دونوں نے مزدلفہ میں آ کے پوری رات بیٹھ کے رب کا ذکر کیا اور شکر کیا، پوری رات اللہ کو پھر راضی کیا ذکر و شکر کے ساتھ۔ پھر وہاں سے اٹھ کے کعبے میں آئے، گھر نہیں بنایا، رب کے گھر کے نشانات جو جبرائیل امین علیہ السلام نے ان کو دکھائے کہ یہ اللہ کا گھر ہے اور یہاں پہ تمہیں طواف کرنا ہے، سب سے پہلا طواف، اور اس کے چکر جو ہے جبرائیل علیہ السلام نے ان کو لگوائے۔ اس کے بعد رب کے گھر کی تعمیر پہلے آدم علیہ السلام نے کی، پھر جا کے انہوں نے اپنا گھر عرفات کے اندر بنایا۔ تو یہ جو ہے علم، اور پھر دیکھیں ہمارے نبی علیہ السلام کے پاس بھی علم آیا، یہ بھی اوپر سے آیا۔ ایک تو ان کے پاس پیدائشی علم تھا، وہ علم عام بچوں کے پاس پیدائشی نہیں ہوتا جو ان کے پاس تھا۔ وہ کیسا تھا کہ جب آپ کو حلیمہ سعدیہ نے اپنی گود میں لیا اور ان کو دایاں پستان دیا، قبول کیا، پی لیا دودھ، لیکن جب بایاں حوالے کیا تو منہ پھیر لیا۔ یہ پیدائشی علم ان کے پاس اللہ نے ان کو دیا تھا، لیکن اس علم کے اندر رب نے اور اضافہ کرنا شروع کر دیا۔ آخر میں وہ موقع بھی آ گیا کہ ان کو جب غار حرا کے اندر 40 دن رب نے اپنے آگے بیٹھنے کے لیے خلوت کے عطا فرمائے نبی علیہ السلام کو، اس میں بھی انہوں نے تفکر کی عبادت کی، انہوں نے رب کی تفکر والی عبادت کی۔ تو 40 دن کے یہ مکمل ہو جانے کے بعد وہ پیغام، علم کا نیا آغاز دنیا میں، اس سے پہلے یہ علم کسی کے پاس تھا ہی نہیں۔ وہ کون سا؟ علم الانسان ما لم یعلم۔ ہم اب وہ علم دنیا کو دے رہے ہیں انسان کو جو پہلے اس کا علم نہیں تھا۔ پہلے جہاز نہیں تھے، پہلے ایٹم نہیں تھے، ایسا جدید اسلحہ نہیں تھا، ایسے عالی شان مساجد نہیں تھی، ایسے عالی شان گھر نہیں تھے، ایسا لباس نہیں تھا، ایسے انداز نہیں تھے، ایسی سواریاں نہیں تھی۔ اب نے فرمایا کہ اب ہم نئے علم کا آغاز کرنے دنیا کے اندر ابتدا کر رہے ہیں، اور کریں گے اپنے حبیب سے، اور اس علم کا آغاز کریں گے اپنے قرآن سے، اپنے کلام سے۔ آج بھی دنیا جو ترقی کی منازل طے کر رہی ہے وہ قرآن کی روشنی میں، قرآن کی ہدایات کے اندر، قرآن کے اوپر ریسرچ ہوتی ہے۔ ایک آیت کو لے کے کئی سال تک کفار جو ہیں بیٹھ کے اس کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں، کیونکہ مسلمانوں کا یہ دعویٰ ہے اور حقیقی دعویٰ ہے کہ یہ رب کا کلام ہے، رب نے دنیا کو بنایا۔ اس کے اوپر تحقیق کرتے ہوئے انہوں نے جہاز بنائے، انہوں نے آواز ادھر ادھر پہنچائی۔ سارا نظام جو ہے یہ قرآن کی تحقیق سے انگریز لیتا ہے۔ لہٰذا ایک نئے علم کا آغاز وہاں سے شروع ہوا، غار حرا سے۔ اقرا اے میرے محبوب آپ پڑھو۔ تو نبی علیہ السلام آپ نے سن رکھا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں تو امی ہوں۔ اور لفظ امی آپ کو اتنی پسند تھا، اس لیے درود شریف کا حصہ بھی ہے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی۔ آپ اس درود کو پسند بھی فرماتے تھے کہ میں ان پڑھ ہوں، لیکن رب نے ان کو درجہ وہ دیا کہ ساری کائنات کے معلم استاد جمع کرے، نبی علیہ السلام کی ایک تعلیم کا مقابلہ اب نہیں کر سکتے، ایک دی ہوئی تعلیم کا، جو آپ نے پوری 23 سال تعلیم دی ہے اپنی جماعت کو۔